الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین، حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ اما یشرکون۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ میں نے پچھلے 3 جمعوں میں آپ کے سامنے لفظ الہ کی تشریح قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کی تھی۔ اب یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ جا کے خود بھی معلوم کریں کہ قرآن اور حدیث میں الہ کے کیا معنی بیان کیے گئے۔ ہمارے ہاں پرابلم کی ابتدا شب شروع ہوئی جب لوگوں نے خود دین سمجھنا اور پڑھنا چھوڑ دیا، وہاں سے ہماری پرابلم شروع ہوئی ہے۔ پھر ہم نے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، ہم ان کے اوپر توکل کرنے لگے کہ وہ ہمیں بتائیں گے، اور وجہ کیا تھی کہ میں اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا۔ اپنی دنیا کیا، مجھے صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، کمانا ہے، گھر والوں کو رزق پہنچانا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اگر میں خاندان کا سربراہ ہوں، اور اگر خاندان کی خاتون ہیں وہ تو ان کے ذمہ پھر گھر کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، شوہر کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، رہ گئے بچے تو ان کو اسکول کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب اس پورے ٹائم کے اندر دین کا موقع کہاں ملے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ پہلے بچوں کو دین سکھایا جاتا تھا، پہلی کتاب جو وہ پڑھتے تھے وہ قرآن سمجھنے کے لیے الف با تا سا پڑھتے تھے، بھلے کسی ملک کے بھی ہوں، کہ پہلے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، مسلمانوں میں تھوڑی بھی غیرت باقی ہے، تو ہم بچوں کے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں بچے کو ناظرہ پڑھانے کے لیے کہ اس کو قرآن عربی میں پڑھنا آ جائے، بس۔ جو 23 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ۔ وہاں سے پرابلم یہ شروع ہوئی کہ جو الہ کا لفظ تھا، رب کے معنی تھے، عبادت کے معنی تھے، جو قرآن نے بیان کیے بار بار، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے چلے گئے۔ کلمہ ہم نے شعوری پڑھا نہیں ہے، بچپن سے مسلمان پیدا ہوئے تھے، ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کی گئی، اس میں بھی لا الہ الا اللہ تھا، پر ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا بولا جا رہا ہے، اور جو اذان دے رہا تھا اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے۔ تو برا نہیں مانیے کہ ہم نے لاشعوری طور پہ انکانشیسلی اسلام قبول کیا ہے، قبول بھی کیا ہے، پیدا ہوئے ہیں۔ جو قبول کرتا ہے کچھ سوچ کے قبول کرتا ہے نا، ہم تو لاشعوری طور پہ، اللہ کی یہ رحمت ہے، لیکن یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم سب پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کہ کم از کم اس نے میں مسلمان تو پیدا کر دیا، ورنہ میں کسی کافر کے گھر پیدا ہو سکتا تھا، اور پھر وہاں بھی میں غیر شعوری طور پہ کافر ہی رہتا۔ پڑھتے وہ بھی نہیں ہیں، پڑھتے ہم بھی نہیں ہیں، وہ اپنے دین پہ مر جاتے ہیں، ہم اپنے دین پہ مر جاتے ہیں۔ تو میں نے الہ کی تشریح بیان کرنے کی قرآن کے حوالے سے علماء کی روشنی میں کتابیں پڑھ کے پیش کی تھی، اس میں میرا کوئی ایک لفظ شامل نہیں تھا، صرف انداز میرا اپنا تھا، لیکن جو باتیں میں نے بیان کی وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے تھی، حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اب یہ آپ پہ فرض ہے کہ جا کے خود بھی پڑھیں کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں بول دیا۔
میں نے کوئی غلط معنی تو نہیں بیان کر دیے, غلط تشریح تو نہیں کر دی؟ اگر کیے تو اللہ سے مجھے معاف کرے, میرے دل میں کوئی نیت ایسی تھی نہیں, نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, ہمارا کام ہی غلطیاں کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. تو اب یہ آپ پر فرض ہے کہ جا کے جن آیات کا میں نے حوالہ دیا تھا کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں, جا کے معلوم تو کریں کہ جو میں نے کہا تھا قرآن میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ آج ہمارے دین کا جو حال بگڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیے دین کے معاملے میں. باقی تمام جگہ تحقیق بہترین قسم کی, جاب لینی ہو, فون لینا ہو, شادی کرنی ہو, بچوں کو اسکول میں داخل کرانا ہو, ہم خوب ریسرچ کرتے ہیں کہ جس چیز کو میں چن رہا ہوں اپنے دنیاوی مقصد کے لیے کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں. بس ایک دین ہی بیچارہ رہ گیا ہے کہ چونکہ میں فلاں خاندان میں فلاں مسلک میں پیدا ہو گیا تھا اب میں اسی پہ ہی مروں گا. سوچنا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ڈرا دیا گیا ہے کہ دین میں سوال پوچھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو پہلا کام اب آپ نے یہ کرنا ہے, اگلے چیزوں کو سننے سے پہلے جا کے خوب سمجھ کر معلوم کر لیں کہ الہ کے معنی کیا ہیں. کیونکہ یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی اگر الہ کوئی بن سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, وہ پہلے بھی اور آخر بھی, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور میں نے آپ کے سامنے الہ کے معنی مختصراً بیان کیے تھے کہ جو عبادت کے لائق ہو, جس کی ہمہ وقت وہ جو ہمارے نئی ٹرم آ گئی نا 34-60 پورا سال جو آپ نے کرنی ہے, ہر لمحہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے. محبت سب سے زیادہ شدید کرنی ہے تو وہ بھی اللہ سے کرنی ہے, وہ کسی اور سے نہیں کرنی ہے. پوری کائنات میں اقتدار بھی اسی کا ہوگا, چونکہ بنائی اس نے ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. اور جب بھی میں کسی پریشانی مصیبت میں آؤں گا تو مدد اس سے مانگنی ہے, اور جب مجھے کوئی اچھی چیز ملے گی تو شکر اس کا ادا کرنا ہے. یہاں میں نے بات ختم کی تھی اور آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع کرا حضرت آدم سے لے کے, اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. آخری نبی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نئی کتاب نہیں آئے گی, نیا دین نہیں آئے گا, اور دین وہی فالو ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے. اس میں کوئی تبدیلی عقائد میں نہیں آئے گی, کوئی تبدیلی, وہ وہی کی وہی رہے گی جو اللہ نے کتاب میں نازل کی اور جو نبی پاک نے ہمیں تشریح کر کے ڈیٹیل میں بتا دیا. ہمارے رہنے سہنے کے ڈھنگ بدل سکتے ہیں, ہمارے کمانے کے ڈھنگ بدل سکتے ہیں, لیکن قوانین اللہ کے نہیں بدلیں گے, وہ تو قیامت تک کے لیے وہی رہیں گے. تو اب نیا نبی تو آنا نہیں ہے, لیکن شیطان نے اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ شیطان نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے کیا, کہ بھئی چونکہ اب آخری نبی آ گیا, آخری کتاب آ گئی, آخری امت آ گئی, اب میرا کام ختم, اب میں قیامت تک ویسے ہی رہوں گا اور اپنے کافروں کے ساتھ رہوں گا, مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا کیونکہ بھئی یہ تو بڑے پکے ہو چکے ہیں. اگر ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا وہم تو ہم نے یہی پال لیا اپنے اندر کہ میں شیطان سے محفوظ ہو گیا. شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. انبیاء کو اللہ نے محفوظ کیا تھا تو وہ محفوظ تھے, بذات خود وہ محفوظ نہیں تھے, وہ اللہ کی طرف سے محفوظ تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اللہ سے شیطان سے محفوظ نہیں ہے. تو کیا شیطان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کیا؟ وہ کیا ہمارے بنیادی عقیدے پہ ضرب نہیں لگائے گا؟ اور ہمارا پورا بنیادی عقیدہ جس پہ پورا دین کھڑا ہے وہ ہے توحید, ایک اللہ اور صرف ایک اللہ, ہر معنوں میں, ہر چیز میں ایک. تو وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں. اچھا, شیطان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ بت پرستی نہیں کر سکتے, یہ کوئی بت نہیں بنائیں گے معاذ اللہ کا یا نبی کا یا جس کو بھی مقدس جانتے ہیں, اس کا بت بنا کے تو ابھی عبادت نہیں کرنے. تو اللہ کے شکر ہے کہ ہماری مساجد, صرف مساجد بتوں سے خالی ہیں. ایک ممبر ہوتا ہے, اللہ محمد کا نام لکھا ہوتا ہے, بس کچھ قرآنی آیتیں لکھی ہوتی ہیں, اللہ کا کلام ہے. کوئی تصویر چاہے وہ خانہ کعبہ کی بھی ہو آپ کو مسجدوں میں نظر نہیں آئے گی. بت تو بہت دور کی بات ہے, ہم خانہ کعبہ کی تصویر بھی نہیں ٹانگتے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے کہ ہم پتھر کے گھر کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں, خانہ کعبہ کے سامنے جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں, پتھر کو نہیں, سمت کو, کیوں اللہ نے مقرر کی ہے. تو مسلمان بت تو نہیں بنائے گا, اور اللہ کا شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں اس سے.
لیکن کیا وہ بتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا بتوں کے علاوہ. یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے. اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے جس کے لیے 3 ہفتے پہلے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ پہلے الہ تو سمجھ میں آ جائے پھر لا الہ سمجھ میں آئے گا. تو دوبارہ سنیں, بار بار سنیں. مجھے نہیں, اور بھی بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں جن الہ کی تشریح کی ہے. سن سکتے ہیں سنیں, پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, تاکہ آپ کو بالکل ڈیٹیل معلومات حاصل ہو جائے کہ الہ کے معنی کیا ہیں, تاکہ مجھے کلمے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو سمجھ میں آ جائے. جو میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یاد رکھے شیطان چھوڑے گا نہیں. یقیناً نبی کے آنے سے پہلے الہ موجود تھے تو اللہ نے کلمہ بھیجا نا, لا الہ. یہ نا لا الہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں الہ موجود تھے اور تمام انبیاء کے زمانے میں الہ موجود رہے ہیں. تبھی تو اللہ کے کلمہ وہی رہا ہے نا, لا الہ الا اللہ. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کہیں ہم نے کچھ اور الہ ہم نے تو نہیں بنا لیے. میں بتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں الہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, معاشرے کے اندر آپ نے بہت سارے مزاروں کا نام سنا ہوگا, پیر ولیوں کا نام سنا ہوگا, لوگوں کو مختلف لوگوں سے مدد مانگتے سنا ہوگا. اللہ کی کیا شان کریمی ہے ہمارے نبی کے اوپر. اللہ نے نبی کی ذات کو بھی شرک سے محفوظ کر دیا. ایک تو شرک فی اللہ ہوتا ہے نا, اللہ کی ذات میں شرک, ایک نبی کی ذات میں شرک. آپ نے کبھی نعرہ نہیں سنا ہوگا یا محمد المدد, کبھی سنا ہے؟ شاید کسی نے لگا دیا ہو, ورنہ جنرلی ہم کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگتے. ہم ان کے مزار تو کے جو مسجد ہے وہاں جاتے ضرور ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اللہ نے بھی ان کو محفوظ ہاتھوں میں دے دیا, بھلے آپ گالیاں بکتے پھر ان لوگوں کو محفوظ ہاتھوں میں بخش دیا ہے, تو وہاں کوئی سجدہ نہیں کرتا. اور اللہ کی حکمت دیکھیں ذرا, حکمت. مسجد نبوی کا جو ممبر بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ آپ کے گھر کے سیدھ میں تھا. جو اصل ممبر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, آج بھی وہ موجود ہے. اس کا حصہ بند کر دیا گیا ہے کہ جہاں نبی پاک اپنے قدم بھی رکھتے تھے لوگ وہاں اپنا سر بھی نہ رکھیں, اس کو بند کر دیا گیا ہے. وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی سیدھ میں ہے. تو ممبر وہاں بھی تو بن سکتا تھا نا. شاید اللہ کی حکمت ہوگی کہ ممبر آگے کر دیا گیا ہے. یعنی جو اگلی 2-3 صفوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی پیٹھ کہاں ہوتی ہے؟ نبی پاک کی قبر مبارک کی طرف. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے پیٹھ کرنا, یہ بے ادبی نہیں ہے, لیکن ممبر آگے کر دیا گیا کہ ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے. تو اللہ نے نبی کی ذات کو ہر حوالے سے محفوظ کر دیا کہ لوگ ان کی ذات میں شرک کر سکے. کوئی اکا دکا کر رہا ہو, کوئی چھوٹا موٹا کر رہا ہو, جنرلی نہیں ہے. اور یہ خود اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا. قرآن کی آیت موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر, میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ آل عمران کی 144ویں آیت ہے, 144. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں, بس ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں, پھر یہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. ہمارے ملک کے پاکستان میں 2 جملے بولنا توہین رسالت سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے رسول کی بے عزتی کر دی. مرنے کا لفظ استعمال کر لیا, قتل کا لفظ استعمال کر لیا. تو بھائی توہین رسالت میں نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. وَإِن مَاتَ اور قُتِلَ. اب مجھے مات اور قتلہ کا اردو میں ترجمہ کر کے دکھا دیں. ہمارے کہتے ہیں وصال فرما گئے. وصال وصلہ سے نکلا ہے, وصلہ مانے ملنا. کیا معاذ اللہ نبی اللہ سے مل گئے جا کے؟ یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کہتے ہیں وصال فرما گئے. یہ تو ملنے کو کہتے ہیں. کون مل سکتا ہے اللہ کے ساتھ جا کے؟ وہ تو عرش پہ تنہا موجود ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ انہیں اس کی جزا دے گا. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا جلال ہے اللہ کا, غور سے پڑھے جا کے, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی پڑھے. یہ جنگ احد پہ تبصرہ ہے. جنگ احد پہ جب خبر مشہور ہو گئی تھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, آپ کو شہید کر دیا گیا ہے, تو اکثر صحابہ تلواریں چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ چلے گئے میدان جنگ سے کہ اب کیا جینے کا فائدہ, اب تو نبی رہا نہیں. اگر انہوں نے خلوص میں کیا ہوگا, محبت میں کیا ہوگا, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ لوگ مجھ پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے میرے نبی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اور یہ کون نبی ہے
کہ جس کے آگے اونچی آواز میں بات کرے تو اللہ نے قرآن میں دھمکی دی ہے کہ میرے نبی کے آگے تم نے اونچی آواز میں بات کی تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا. دھمکی. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو گے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ خواہش ہونی چاہیے نا ہماری کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. میں تو اللہ سے محبت کرتا ہی ہوں، اللہ بھی تو مجھ سے کرے. اللہ نے کنڈیشن لگا دی، تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ. فاتبعونی، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. کس بنیاد پر؟ کہ تم میرے نبی کی پیروی کر رہے ہو. اس نبی کی بات ہو رہی ہے، اتنا چہیتا، اتنا پیارا، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ. اور پیار بھرے انداز قرآن کے دیکھے نبی کے لیے. نبی کو کبھی محمد کہہ کے نہیں بلایا. قرآن میں 3-4 جگہ محمد کا لفظ آیا ہے لیکن بلا کے نہیں کہا ہے. اشارہ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں. لیکن جب نبی کو پکارا ہے تو پیار بھرا انداز دیکھیں. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. یہ تو دیکھیں اللہ اتنے محبت سے بلا رہا ہے، اتنا چہیتا. لیکن چہیتا کتنا بھی ہو اللہ کے برابر نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. تمام نبیوں میں افضل ہمارا نبی، بالکل درست، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اس میں شک کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کی کنڈیشن پہ اللہ تبصرہ کر رہا ہے کہ اگر نبی دنیا سے چلے گئے تو تم دین چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. یعنی سارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، میں کچھ نہیں. تو اللہ کی قرآن کی آیت دیکھیں، محمد کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں محمد کا لفظ آیا ہے، کچھ نہیں ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے اور بھی رسول آ چکے ہیں. تو وہ بھی قتل کیے گئے، وہ بھی مر گئے، تو کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے گا؟ اللہ کی سلطنت ختم ہو جائے گی؟ اتنا شدید ہے اللہ اپنی توحید کے اندر کہ اپنے چہیتے ترین نبی کو بھی اگر لوگ اس کے برابر بٹھا دیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ عطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، ہم پر ہے. ان کی تو شان، وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. تو دیکھیں قرآن نے ان کو تو محفوظ کر دیا. کسی مسلمان کی اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ نبی پاک سے کچھ مانگ بھی لیں. ہاں جب تک زندہ تھے مانگتے تھے، مدد کرواتے تھے، دعا منگواتے تھے، آپ کے پاس جاتے تھے. لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی مجھے حدیث کے اندر کسی سیرت کی کتاب میں دکھا دے کہ لوگ آپ کی قبر مبارک پر گئے ہوں اور کچھ مانگا ہو، کچھ مانگا ہو. سنا ہے جمعے کے دن نماز استسقاء پڑھی جائے گی کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے عمان کے. کل ہماری مسجد میں پڑھی گئی تھی، اسکول کے اس میں دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ بارش کر دے. یہ کام نبی پاک بھی کرتے تھے. جب تک نبی پاک زندہ رہے صحابہ نبی کے پاس آتے تھے، آپ کو لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے نماز پڑھائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسا دے. یہ واقعات اللہ نے کیوں محفوظ کیے ہیں؟ تاکہ امت بگڑ نہ جائے. پر امت بھی ایسی ڈھیٹ کے پڑھ کے نہیں دے گی اور بگڑ گئی. آپ کی وصال کا لفظ تو غلط بول گیا میں، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بارش نہیں ہوئی تو کوئی صحابی بھی، کتابوں میں لکھا ہے، نبی کے قبر پہ نہیں گیا کہ بارش کر دیجیے، بلکہ آپ کے چچا عباس کو لے کر آئے. اور وہ تاریخ میں جملے موجود ہیں کہ نبی جب تک آپ زندہ رہے ہم نے آپ سے دعا کروائی. اب آپ نہیں ہیں تو آپ کے چچا کو لے کر آئیں، رشتہ دار کو لے کر آئیں، اہل البیت میں سے لے کر آئیں زندہ. کچھ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز ہے. بالکل جائز ہے، زندہ تو ہو، اطلاع تو پڑھو، واقعہ تو پڑھو. زندہ چچا کو لے کر آئے تھے، ورنہ اگر مردے سے مانگنا ہوتا، دنیا سے گئے ہوں سے مانگنا ہوتا تو کون سی ذات افضل ترین ہے اس وقت دنیا میں جو قبر کے اندر ہے؟ ہمیں نبی کی ذات ہے. وہاں کیوں نہیں مانگا؟ پھر تو زندوں سے مانگا اور دعا کی. کیا بتانے کے لیے؟ وما محمد الا رسول. دنیا میں پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو الٹے پاؤں مت پھر جانا. اللہ نے محفوظ کر دیا. حضرت عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا
حضرت عمر نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا ہے، قد سمعتو، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے رتبے سے بڑھا دیا تھا۔ کیا بڑھا دیا تھا رتبے میں؟ چند معجزے دیکھے تو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ اللہ کا بڑا کرم، نبی کو محفوظ کر دیا۔ ہم نے آج تک کسی نے سنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کہو کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اور اس لیے یہی کہا کرو کہ میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہم تو گواہی دو چیزوں کی دیتے ہیں کہ پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کوئی مافوق الہستی نہیں ہیں، معاذ اللہ بیٹے نہیں ہیں، بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان بندے کو چنا اپنی رسالت کے لیے، اپنے رسول بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا، صحابہ نے سن لیا، سمجھ گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، اس کی زبان سے محبت بھرا جملہ نکل گیا، جو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ ایک محبت بھرا جملہ نکل گیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ دنیا میں وہ کچھ ہو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی پاک نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ حالانکہ آج کو جملہ کہے تو وہ تو ماشاءاللہ قریب بیٹھے گا، جی میرا بہت اچھا وہ ہے، میرا مرید ہے، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ نبی نے وہی ٹوک دیا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر بڑھا دیا۔ یوں کہو جو صرف اللہ ہی چاہے، جو تنہا اللہ ہی چاہے وہ کہو۔ اور آخری بات کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں کہ نبی کو اللہ نے محفوظ فرما دیا کہ کوئی ان کو الہ بنا سکے، اور اللہ کا کرم ہے آج تک تو بنے نہیں ہیں، فی الحال جہاں تک ہماری نالج ہے ایز اے ہول۔ آخری حدیث سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق، اس وقت حالت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی، صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کیسے ممکن ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام تو 900 سال رہے تھے، تو یہ تو نبی چاہیتے تو کچھ اور رہ لیتے، نہیں، اللہ کی جو مرضی۔ حضرت عمر کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ اب لوگ سب خاموش بیٹھے، ابو صدیق نے کچھ نہیں کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا آپ کے حجرے میں آئے، آپ کا جسم مبارک رکھا تھا، چہرے سے کفن اٹھایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، اور بھائی پھر آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، آپ منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سب لوگوں نے عمر کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، آپ کے گرد جمع ہو گئے، تو آپ نے چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات اور آخری بات کہہ دی جو حدیثوں میں قرآن میں آئی تھی، لوگوں دیکھو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، کبھی نہیں مریں گے، عبادت اسی کی ہوتی ہے جو الحی القیوم ہو۔ پہلے خطبے میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے اللہ کے نام گنوائے تھے نا، الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہی بات بھائی ابو صدیق نے کہ تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو فرمایا کہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بخاری کی حدیث، اور ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں جہاں اللہ نے اپنی نبی کی ذات کو اس چیز سے محفوظ کر دیا جو پچھلی قومیں اپنے نبی کے ساتھ کر چکی تھی۔ تو یہاں تک تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی کام تو مجھے کرنا ہے، نبی کو تو محفوظ کر دیا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک اور چکر چلایا، اس نے کچھ لوگوں کو مقدس بتانا شروع کر دیا، دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ اب لوگ اللہ اور رسول سے ہٹ کے ان بندوں کی طرف پلٹ گئے، لوگوں کی طرف، اور اس نے پھر کرا یہ ظاہر ایسے لوگ کھڑے کیے شیطان نے بھی، اس کے بھی تو چیلے موجود ہیں نا کہ جن کو دین سے پیسہ کمانا ہے، تو اس نے کچھ ایسے لوگ کھڑے کیے کہ جو حضور کی کچھ باتیں لے کر آئیں، اپنے مطلب کی بات لیں
حدیث کا آدھا ٹکڑا قرآن کی آدھی آیت لے کے اپنی بات کو بتانا شروع کر دیں اور کسی ذات کو اتنا بڑھا دیں کہ پھر وہ بہت ہی اونچی چیز بن جائے. اللہ کے سوا کسی انسان کو کچھ سمجھنا کہ یہ کچھ یہ کر سکتا ہے، کچھ یہ کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی. کہ کسی پرسنالٹی کو اتنا اونچا بنا دینا کہ وہ ہر چیز سے ماورا ہو جائے، اور یہ سمجھنا کہ یہ شخص جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت اعلیٰ ہے، یہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. جب یہ تصور بیٹھ جائے تو پھر میں یہ سمجھ لگتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی، پرسنالٹی کو ورشپ کرنا. اور یہ آج کھلے عام ہو رہا ہے ہر میدان میں. ایک چھوٹی ضمنی بات، جو چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں بالکل لے کر آئیں. ہمارے بچے ماشاءاللہ مسجد میں جوان ہو گئے، لیکن مسجد کے آداب سکھا کے لائیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو گزارش یہ، میں نے ویسے ہی پہلے کہا تھا کہ ہم یہاں صرف 40 منٹس کے لیے آتے ہیں. ہم اتنے غریب تو نہیں کہ گھر سے پانی پی کے نہیں آ سکتے، تو کوشش کرے پانی پی کر آ جایا کرے. میں نے ویسے کہا تھا بوتلیں نہ رکھا کریں یہاں. پھر اس نے خطبے کے بعد کہنا پڑے گا کہ جی وہ بوتلیں کچرے میں ڈال دیجئے. اور چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے بجانے کا، وہ ٹڑنگ 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 بجتی رہتی ہے. باقی لوگ وہ شاید بولتے وہ ڈرتے ہوں گے، ہم حق بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بچوں کی تربیت کیجئے، اور جو چھوٹے بچے آگے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مناسب جگہ سائیڈ میں بہتر ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ لے کے نہ آئے، بالکل لے کر آئیں، تاکہ بچپن سے سنیں گے تو ان کے ذہن میں دین پکا ہو کے بیٹھے گا. تو لے کے ضرور آئیں ان کو. تھوڑی مستی کرنے دیں، شور نہ کرنے دیں بس، کیونکہ وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، خاص طور پہ جمعے والے دن. تو جملہ معترضہ آ گیا تھا، کسی پہ طرز نہیں ہے، محبت کی باتیں ظاہر ہے. ہمارے بچوں کی ہم ہی تربیت کریں گے، غیر تو کرنے سے رہے، جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہے. پری نرسری میں داخل کر دیتے ہیں، پری نرسری میں ماں کی گود کا ٹائم ہم نے جا کے غیر عورت کو دے دیا ہے. وہ اس کی ماں تو نہیں ہے نا، تو تربیت کیا کرے گی پھر. تو خیر یہ بات جو شخصیت پرستی ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یعنی کسی بندے کو اتنا اونچا اٹھا دینا کہ بعد اس کی ہر بات سے اتفاق کرنا، اور اس کو بہت اونچا سمجھنا کہ اب یہ بہت لائق فائق اور بہت ہی اچھی ہستی ہے. کسی بھی آرڈر کے تحت شخصیت پرستی آتی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ بندوں کو اتنا اعلیٰ کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات تلاش کی میں نے جا کے. تو انٹرنیٹ کا زمانہ موجود ہے ماشاءاللہ، جو سہولت موجود ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، یا ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہو، یا ہمیں کوئی خوف ہو. اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مانگو اور اللہ ہی کی عبادت کرو. پر اللہ دکھتا نہیں ہے نا. ہم ہو گئے میٹیریلسٹک لوگ، ہم لوگ مادی لوگ ہو گئے. جب تک کوئی چیز دکھے نہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمارا پورا دین ہی غیب پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہمارے لیے تو آج نبی بھی غیب میں ہیں. ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. اللہ کا تو ہر کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ کو دیکھا نہیں، نبی میرے لیے غیب ہے. تو مدد کس سے مانگوں؟ تو سامنے کوئی شخصیت نظر آ گئی کہ ذرا بڑی لگ رہی ہے، کوئی حلیہ اس کا اچھا سا ہے، اور میں سمجھتا میری مدد کر سکتا ہے. ہم نے اس کو جا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. پوجے دبرا دیے، اس سے مدد مانگ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے دنیاوی ہیلپ مانگنا، وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیا. دنیاوی ہیلپ ماننا مطلوب ہے. بیمار ہوں گا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، مولوی کے پاس نہیں. مولوی ڈاکٹر نہیں ہے. دعا کرانے مولوی کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس نہیں. ہم نے بس یہی معاملہ گڑبڑ کر دیا ہے. ہوتا کچھ ہے، جاتے کسی اور کے پاس ہے. تو جو مدد مانگنی ہے اسی بندے سے مانگی جائے جو اس کا ماہر ہے، زندہ ہے، اور دنیا کے وسائل استعمال کرے گا. یہ مدد تو مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، یہ کرنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ میری مشکل وہ بالکل سپر نیچرل طریقے سے دور کر دے، اور باتوں میں اتفاق ہو جاتا ہے. اور اتفاق ہوتا ہے تو اب اس کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. پھر ایک لطیفہ سنا دو اس میں، لطیفہ بھی اسی سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. دو دوست کشتی میں سفر کر رہے تھے، واقعہ سنا چکا ہوں، کچھ کو تازہ ہو جائے گا دور. دو دوست کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا. اب کشتی ڈولنے لگی، اب گری کہ اب ڈوبی کہ اب ختم ہوئی. اور لوگوں کی چیخم پکار، ہنگامہ مچ گیا. تو ایک دوست چیخا، خاموش ہو جاؤ، زور سے چیخا. تو لوگ سہم کے، وہ زمین پہ بیٹھا، لکڑی پہ کچھ زائچہ بنایا، کچھ کراس بنایا، کچھ تصویریں بنائی. کہتا ڈرو مت، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی. لوگ بڑے حیران کہ بھائی یہ اس کو کیا پتہ، نہیں ڈوبے گی. اتفاق تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا، کشتی آرام سے ساحل پر آ گئی.
اب آپ لوگوں کا کیا حال دیکھا ہوگا, ہاتھ چومنا شروع کر دیے, نمبر مانگنا شروع کر دیے, صاحب ذرا نمبر دیجیے, مصیبت میں آپ وہ سمجھے کہ بھئی کشتی تو صرف ڈبو دی, اس کو پتہ ہے, حالات کا پتہ ہے. جب سب چلے گئے تو دوست سے پلٹ کے پوچھا, تجھے بچپن سے جانتا ہوں, الف سے بے تجھے نہیں پتہ ہے, اپنے حال کا نہیں پتہ, تجھے مستقبل کا کیا پتہ, تو نے کیسے بتایا؟ کہتا کچھ نہیں, تکا لڑایا تھا. اگر مر گئے تو کون پوچھے گا؟ سب مر گئے تو کون پوچھے گا کیا کہا تھا میں نے؟ بچ گئے تو بارے نہیں آ رہے. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آج کل؟ انڈیا ہو پاکستان ہو, ایک سادھو ٹائپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک کے لیے کچھ کہا تھا, وہ کام ہو گیا, بس پھر تو دیکھیں وارے نہیں آ رہے, اور نہیں ہوا تو تیری قسمت میں نہیں تھا. اور عوام ماشاءاللہ ان کو تو تحفظ اطمینان چاہیے نا, جوک در جوک. تو پہلی وجہ شخصیت پرستی کی عدم تحفظ یا خوف. تحفظ ہوتا مجھے کوئی پروٹیکشن چاہیے, تو جو مجھے پروٹیکشن دے گا میں اس پر ڈیپینڈ کروں گا, یا مجھے کسی چیز کا خوف ہو مجھے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے, آنے والی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور غم جانے والی چیز کا ہوتا ہے, وہ چلی گئی. اب اس بات پر کوئی آپ کو کوئی پریچر یا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ جو کہتے ہیں خطبے دیتا ہے یا لیکچر دیتا ہے گا, اس کے تو بڑا رش لگتا ہے اس کو. ہمارے ملک میں ایک صاحب ہیں, 5.5 لاکھ روپے لیتے ہیں 1 گھنٹے کے, موٹیویشنل اسپیکر کہلاتے ہیں وہ. موٹیویشنل ٹھٹ کا ٹھٹ لگتا ہے, باتیں کیا بیان کر رہے ہیں جو پہلے بیان کر کے گئے, ہمیں اطمینان دلا دیتے ہیں, اور جملے یہی کہتے ہیں, ارے فیوچر کا خوف نہیں کرو, وہ تو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہو گیا اس کی فکر کیا, تو یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا, یہ کوئی کوٹ کرتا نہیں ہے. دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے شخصیت پرستی کی, علم اور شعور کی کمی. ہمیں علم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, ہمیں علم ہی نہیں ہے حدیث میں کیا لکھا ہے, اسکول میں کبھی گیا نہیں, معلومات دنیا کی مجھے کچھ ہے ہی نہیں, لیکن میں بات ماننے کو تیار ہوں. اب اندازہ کریں اس زمانے میں جب ٹیلیسکوپ جا چکے ہیں, جیمز ویب جیسی وہ سیٹلائٹ تیار ہو گئی ہے جو انفرا ریڈ کی وجہ سے اتنا دور دیکھتی ہے کہ کوئی آپٹیکل ٹیلیسکوپ نہیں دیکھ سکتی. سب سے بڑی گئی تھی ہبل ٹیلیسکوپ جو آپٹیکل ہے, جو لینس کی مدد اور لائٹ سے دیکھتی ہے. جیمز ویب جو بنی ہے وہ انفرا ریڈ ہے, وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہبل ٹیلیسکوپ کی حد ختم ہوتی ہے. اتنی بڑی کائنات. وائجر دنیا سے نکلا 40 سال پہلے, اس نے تمام پلانٹس کی اصلی تصویریں بھیجی کہ پلانٹس ہیں کیسے, کتنی دور ہیں. اس کے باوجود اگر آج کوئی شخص بیٹھ کے بچوں کو یہ پٹی پڑھائے کہ بیٹا دنیا نہیں گھوم رہی, سورج گھوم رہا ہے, اور بچے کہہ رہے سبحان اللہ, اور بڑے ماننے کو تیار ہیں. کیوں؟ کبھی ٹیلیسکوپ دیکھی نہیں, کبھی نیٹ پہ جا کے واجر کی تصویریں دیکھی نہیں, سولر سسٹم پڑھا نہیں, کسی مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو گئے, سائنس کی ہجے نہیں آتی ہے ان کو, لیکن بات کر رہے ہیں سولر سسٹم کی, اور لوگ مان رہے ہیں. کیوں؟ شخصیت پرستی سے. انہوں نے کہا غلط تو ہو نہیں سکتے, جو چیز سائنس سے ثابت ہو, سائنس سے, اس کو آپ ٹھکرا دیں تو پھر وہی ہوگا. آج میں 2 باتوں پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ شخصیت پرستی کی 2 وجوہات, ویسے تو 6 وجوہات ہیں, 2 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ایک انسان جب کسی پرسنالٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے لگتا ہے, اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس کو تھوڑا تحفظ اطمینان چاہیے ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے کسی چیز کا. دوسرا تعلیم کی کمی اور شعور کی. جو اللہ نے دماغ دیا ہے نا, دماغ استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی اسکول مدرسے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بیسک علم دے کے بھیجا ہے, جسٹ یوز اٹ. ہم تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں بیان کرنے لگا ہوں اس پر مجھے استقامت نصیب فرمائے. کوئی ایسی بات میں نہ نکال دوں مجھ سے کہ جو اس کے منشا کے خلاف ہو, دین کے خلاف ہو. میرے لیے حق میں دعائیں کیا کریں کہ جو بولنے والے ہوتے ہیں ان پہ شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے تاکہ ہماری زبان سے غلط چیز نکل جائے اور لوگ بہک جائیں. تو اللہ مجھے ان چیزوں سے بچائے. انشاءاللہ گفتگو اور یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.